ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل ہے نومبر کی 25 اور جمادی الآخر کی 3 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ شہادت بی بی دو عالم شہزادی کونین شفیع محشر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ ضلع کرگل میں عقیدت و احترام کے ساتھ مجالس عزا اور جلوس عزا برآمد کیے گئے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے اہتمام سے جلوس برآمد کیا۔ اسلامیہ سکول کے بینر تلے صبح 10:30 بجے جلوس عزا برآمد ہوا، جو لال چوک سے ہوتا ہوا انقلاب منزل پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے نوحہ وسیع نزنی کرتے ہوئے شرکت کی۔ انقلاب منزل پر علماء کرام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب اور فضائل بیان کیے۔ وہیں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے بینر تلے بعد از نماز ظہرین جامع مسجد کرگل سے جلوس عزا برآمد ہوا۔ جلوس مرکزی بازار سے گزرتا ہوا خمینی چوک سے حسینی پارک میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں شامل عزادار نوحہ وسیع نزنی اور گلہ وزاری کر رہے تھے۔ اس دوران عالمی استکبار خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے لگائے گئے، جبکہ مضمون جہاں سے اظہار یکجہتی بھی کیا گیا۔ حسینی پارک میں منعقد اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین آئی کمیٹی حجت الاسلام شیخ محمد صادق رجائی نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مصائب پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے مومنین کو سیرت زہرا پر عمل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کی۔ اس دوران ضلع انتظامیہ کی جانب سے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے بہترین حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ ادھر سب ڈویژن سانکو اور بلاک ہیڈ کوارٹر تیسرو میں بھی جلوس عزا برآمد کیے گئے۔ جلوس انجمن صاحب زمان اور انجمن انقلاب مہدی کے اہتمام سے نکالے گئے، جن میں بڑی تعداد میں عاشقان اہل بیت نے حصہ لیا۔ اس موقع پر علماء کرام نے شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے تفصیلی خطاب کیا اور دین اسلام میں ان کے بلند مقام کو واضح کیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق سب ڈویژن دراس میں بھی دارالتبلیغ دراس کے اہتمام سے آج صبح جلوس عزا برآمد کیا گیا۔ جلوس جامع مسجد دراس سے نکل کر بازار سے گزرتا ہوا دارالتبلیغ میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی، جبکہ علماء کرام نے فضائل و مصائب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بیان کرتے ہوئے مومنین کو آپ کی سیرت اپنانے پر زور دیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی اور نظام ولایت فقیہ کے قیام کے بعد ایام فاطمیہ کی مذہبی و اجتماعی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ آج نہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران بلکہ مشرق وسطیٰ کے دیگر خطوں سمیت برصغیر ہند و پاک میں بھی ایام فاطمیہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اسلامی دنیا میں عدل، شجاعت، ایثار اور طہارت کی مثالی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق انقلاب اسلامی سے قبل ایام فاطمیہ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شہادت و اعیاد کو محدود طور پر یا کم اہمیت کے ساتھ منایا جاتا تھا، تاہم انقلاب کے بعد ان ایام کو عالمی سطح پر شناخت اور مرکزی حیثیت حاصل ہوئی ہے۔ تعلیمی معیار میں بہتری اور طلبہ کی بہتر تیاری کے مقصد سے محکمہ تعلیم نے سوموار کو 10 اور 12ویں جماعت کے لیے دوسرے پری بورڈ امتحان کا باضابطہ آغاز کیا۔ امتحانات کا آغاز 12ویں جماعت کے انگلش پیپر سے ہوا، جو ضلع کرگل میں 26 اور ضلع لیہ میں 22 مخصوص مراکز پر منعقد کیا گیا۔ طلبہ کو CBSE طرز کا تجربہ فراہم کرنے کے لیے محکمہ تعلیم کی جانب سے اس بار OMR شیٹس اور سیریز کے انداز میں سوالیہ پرچے متعارف کرائے گئے۔
سوالیہ پرچے نہ صرف CBSE کے فارمیٹ سے ہم آہنگ ہیں بلکہ دشواری کے معیار کو بھی اسی انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام سے طلبہ کو اصل بورڈ امتحانات کے طرز کا عملی تجربہ حاصل ہوگا جو ان کی تیاری میں مددگار ثابت ہوگا۔ تمام امتحانی مراکز میں سینٹر سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ اس بار محکمہ تعلیم نے مبصرین بھی تعینات کیے ہیں تاکہ امتحانات کے دوران نظم و ضبط اور شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ تقریباً تمام مراکز میں CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ امتحانات کی مانیٹرنگ مؤثر طریقے سے کی جائے۔ سری نگر کے دل بسنت باغ میں آپ کے خوابوں کا گھر اور بہترین سرمایہ کاری کا شاندار موقع۔ یہ خوبصورت پراپرٹی لال چوک گھنٹہ گھر سے صرف 700 میٹر کے فاصلے پر ایک نایاب مقام پر واقع ہے۔ پراپرٹی ایک کنال 3 مرلہ کے کشادہ پلاٹ پر تعمیر ہے۔ منفرد ڈیزائن، دلکش سیڑھی دار جدید ڈیزائن۔ اس وسیع عرضی پر 2 بہترین منصوبہ بند گھر موجود ہیں۔ اہم خصوصیات: 4 بیڈ روم، ایک خوبصورت ڈرائنگ روم، کشادہ لابی اور 4 اضافی کمرے۔ بسنت باغ ایک سیمی کمرشل ایریا ہے جہاں رینٹل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ آپ ایک حصہ اپنی رہائش کے لیے استعمال کریں اور دوسرے حصے سے مستقل اور مضبوط کرایہ حاصل کریں۔ قریب ہی مارکیٹس، کوچنگ سینٹرز، سکولز اور دفاتر موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ مقام پیئنگ گیسٹ اور سٹوڈنٹس ہاسٹل کے لیے آئیڈل ہے۔ یہ گھر صرف رہائش نہیں بلکہ آپ کے مستقل مالی مستقبل میں ایک بہترین سرمایہ کاری ہے۔ اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ مزید تفصیلات یا پراپرٹی دیکھنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں 9796587104 یا 8448581685۔ بسنت باغ سری نگر، وہ منزل جہاں آپ کا خواب اور منافع یکجا ہوتے ہیں۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کرگل کے اہتمام سے زینبیہ ہال حیدری محلہ کرگل میں مسلسل 3 روز تک مجالس اعضاء کا اہتمام کیا گیا۔ شہر اور گرد نواح کی کثیر تعداد میں خواتین نے ان مجالس میں شرکت کی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد میں غم و اندوہ کا اظہار کیا۔ 3 روزہ پروگرام میں ہر روز مختلف موضوعات پر خواتین، عالمات اور مقررین نے خطاب کیا۔ مجالس میں شریک خواتین علماء نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پاک و مقدس زندگی مختلف گوشے، والدگی، زوجیت، دفاع ولایت، معنوی جہاد اور سماجی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مقررین نے خاص طور پر خواتین پر زور دیا کہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو بطور نمونہ اپنائیں اور اپنے گھریلو و سماجی کردار کو اسی معیار کے مطابق بہتر بنائیں۔ ایام فاطمیہ کے اختتامی روز زینبیہ ہال میں خصوصی اجتماع منعقد ہوا جس میں خواتین کی بڑھ چڑھ کر شرکت دیکھی گئی۔ اس موقع پر نوحانی اور ماتم کے مناظر دیکھے گئے۔ حجت الاسلام شیخ خادم صادقی نے اختتامی مجلس میں شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مناقب اور ان کی سیرت پر مؤثر خطاب کرتے شرکاء کو عملی زندگی میں ان کے تعلیمات اپنانے کی ہدایت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر و لداخ کا سب سے شاندار پرائیویٹ ہاسٹل، جہاں کا ہاسٹل کمپلیکس شاہ راہ سے صرف 500 میٹر دور ہرے بھرے ماحول میں 7 کنال رقبہ موجود ہیں، جہاں پر ٹھہرے ہوئے بچے شہر جموں کے بہترین پرائیویٹ ادارے مثلاً ڈونٹ انٹرنیشنل اسکول، خدا بخش پبلک اسکول، JP ورلڈ اسکول، SP اسمارٹ پبلک اسکول اور مائر اسکول وغیرہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ لہٰذا والدین سے گزارش ہے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے وساطات سے چلائے جانے والے اس بہترین ہاسٹل میں اپنے عزیز بچوں کو 5ویں کلاس سے لے کے 8ویں کلاس میں داخلہ دے کر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں۔ مزید تفصیل اور ایڈمیشن پروسیس کے لیے MES آفس امام خمینی ٹاور کرگل یا مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ایڈمیشن فارم کی لاسٹ ڈیٹ اب 30 نومبر تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے۔ فارم MES آفس کارگل یا وارڈن آفس رائکا جموں بٹھنڈی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ سب ڈویژن زنسکار کے کرشا بلاک نے نیتی آیوگ کے اسپریشنل
بلاک پروگرام کے تحت پورے ملک میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے ایک نمایاں کامیابی اپنے نام کر لی ہے۔ اس شاندار کارکردگی کے احترام میں بلاک کو 3 کروڑ روپیہ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ کرشا بلاک نے صحت، غذائیت، تعلیم، زراعت، بنیادی ڈھانچے، پینے کے پانی، صفائی ستھرائی، مالی شمولیت اور سماجی ترقی سمیت 39 اہم اشاریوں میں مکمل کامیابی حاصل کی۔ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے اس کامیابی پر نوڈل افسر ABP عبدالہادی، ضلع افسران، بلاک سطح کے ٹیموں، فرنٹ لائن ورکرز اور خصوصاً سیلف ہیلپ گروپس اور آنگن واڑی ورکروں کی مشترکہ کوششوں کو سراہا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مدھیہ پردیش میں جاری SIR کے دوران BLO معاونین کی فہرست میں BJP اور RSS سے جڑے افراد کے نام شامل نکلے۔ کانگریس نے احتجاج کیا تو ضلع مجسٹریٹ نے اسے غلطی قرار دیتے ہوئے ناموں کو ہٹا دیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش کے دیتا ضلع میں جاری خصوصی گہری جانچ کے دوران ایک سنگین بے ضابطگی سامنے آئی، جہاں BLOز کے لیے بطور معاونین جن افراد کو نامزد کیا گیا ان میں چند کا تعلق BJP اور RSS سے نکلا۔ معاملہ اس وقت اجاگر ہوا جب ریاستی کانگریس صدر جیتو پٹواری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر BLOز اور ان کے معاونین کی جاری کردہ سرکاری فہرست شیئر کی اور دعویٰ کیا کہ کم از کم 4 افراد واضح طور پر حکمران جماعت اور اس کے نظریاتی گروہ سے وابستہ رہے ہیں۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے لبنان کی جنوبی صوبے سور کے شیخین اور مروحین ٹاؤن کو توپ خانوں سے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ بنت الجبیل میں بھی کئی قصبوں پر شدید گولہ باری کی۔ عینی شاہدین کے مطابق صہیونی جیٹ فائٹر لبنان کی فضائی حدود کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آج شام بھی بیروت کے زاویہ علاقے پر اسرائیلی ڈرون طیارے گشت کرتے ہوئے نظر آئے، جس کی ویڈیو فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز زاویہ پر صہیونی فوج کے فضائی حملے میں ایک رہائشی عمارت تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں حسام علی الطباطبائی المشہور سید ابو علی شہید ہو گئے۔ سید ابو علی کا شمار حزب اللہ کے اہم کمانڈروں میں ہوتا تھا، جو اپنے 4 ساتھیوں سمیت صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے میں شہید ہوئے۔ ادھر لبنان کے صدر جوزف اون نے کہا ہے کہ بیروت کے جنوبی زاویہ علاقے پر اسرائیل کا حملہ لبنان کی یوم آزادی کے دن انجام پایا، جو اس بات کی علامت ہے کہ صہیونی حکومت کو بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کے اصولوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے لگاتار حملوں کے نتیجے میں قیام امن کی کوششوں پر پانی پھیر رہا ہے۔ جوزف اون نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے جرائم کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔